السلام علیکم، میں ہوں آپ کی پرنسس۔ آج ہم داخل ہو رہے ہیں ڈراموں کی دنیا میں، جہاں جذبات بولتے ہیں اور کہانیاں جادو کرتی ہیں۔ کیا یہ ڈرامہ آپ کے دل جیتنے کے قابل ہے؟ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تن من نیلو نیل یہ ڈرامہ پہلے تو ایسا لگا جیسے کسی عام کہانی کی طرح چلے گا۔ کچھ نوجوان اپنی محنت اور فن کے ذریعے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی پہچان بنا رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے کہانی آگے بڑھی ویسے ہی اندازہ ہوا کہ یہ محض تفریح نہیں بلکہ ایک بہت گہرا اور تلخ پیغام دینے والا ہے۔ فن، محنت اور جستجو شروع میں دکھایا گیا کہ لڑکے کیسے ڈانس کو اپنا پیشہ بناتے ہیں اور کیسے وہ محنت دکھا رہے ہیں۔ یہ ایک نیا زاویہ تھا، کیونکہ عام طور پر ہمارے ڈراموں میں مردوں کو زیادہ تر روایتی نوکریوں میں دکھایا جاتا ہے یا ساس بہو جیسے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، لیکن یہاں ایک مختلف ڈرامہ دکھایا گیا، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ دنیا میں کئی لوگ پرفارمنگ آرٹس سے روزگار کماتے ہیں، تو یہ کوئی عجیب یا حرام بات نہیں ہے۔ دوسرے حصے میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ حسد اور بغض بھی نظر آیا۔ لڑکی کے کہانی میں ایک ٹویسٹ آیا جب لڑکی کا تایا زاد، جو خود کو شاید نیکی کا چیمپئن سمجھتا تھا، اپنی کزن سے حسد میں بگڑ گیا۔ یہاں سے کہانی ایک عام فیملی ڈرامے سے ایک خوفناک حقیقت کی طرف مڑ گئی۔ اس نے نہ صرف لڑکی کے گروپ کے خلاف سازش رچائی بلکہ اپنے مفادات کے لیے مذہب کا استعمال کیا، وہی چیز جو اصل زندگی میں کئی بار ہو چکی ہے۔ بھیڑ کا جنون اور خوفناک انجام۔ سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا منظر وہ تھا جب لوگوں کو مشتعل کیا گیا کہ یہ گستاخ ہیں، یہ اسلام کے خلاف جا رہے، اور پھر بنا تحقیق، بنا سوچے سمجھے، بس جذبات میں آ کر ان بے قصور نوجوانوں کو مار دیا گیا۔ یہاں کہانی میں بہت حقیقت پسندانہ موڑ لیا، کیونکہ ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ کئی بار جھوٹے الزامات پر ہجوم مشتعل ہو جاتا ہے اور انصاف کے نام پر ظلم کر بیٹھتا ہے، اصل زندگی سے مماثلت رکھتا ہے۔ یہ ڈرامہ صرف کہانی نہیں تھی بلکہ ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت کا آئینہ تھا۔ بنا تحقیق، بنا ثبوت، صرف جذبات میں بہہ کر فیصلہ دینا، یہی رویہ کئی بے گناہوں کی جان لے چکا ہے۔ شروع میں ایسا لگا جیسے کہانی صرف آرٹسٹ بمقابلہ سوسائٹی پر ہوگی، لیکن بھائی یہ تو پوری سچائی بمقابلہ بھیڑ چال بن گئی۔ تایا زاد کا کردار ایسا لگا جیسے ہر اس انسان کا مجموعہ ہو جو خود کچھ کر نہیں سکتا، بس دوسروں کو نیچا دکھانے میں لگا رہتا ہے۔ غصے میں آئے لوگوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور کلہاڑیاں دیکھ کر لگا جیسے وہ کسی اور زمانے میں جی رہے ہوں۔ اس ڈرامے نے دکھایا کہ فتوے اور الزامات صرف الفاظ نہیں ہوتے، ان کے پیچھے زندگیاں داؤ پر لگی ہوتی ہیں۔ مذہب کے نام پر جذبات بھڑکا کر ذاتی دشمنیاں نکالنا، یہ رویہ نہ صرف خطرناک ہے بلکہ ہمارے معاشرے میں کئی جانوں کی قیمت لے چکا ہے۔ سب سے بڑا سوال جو ڈرامہ چھوڑ گیا، کیا کبھی کوئی بھیڑ اپنے کیے پر پچھتاتی ہے یا وہ بس اگلے شکار کی تلاش میں رہتی ہے؟ یہ ڈرامہ محض تفریح نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے، ایک چیز ہے، ایک سوال ہے جو ہم سب سے پوچھتا ہے، کیا ہم بھی ایسی بھیڑ کا حصہ بننے کو تیار ہیں، یا پھر ہم وہ بنیں گے جو تحقیق کیے بغیر جذبات میں بہہ کر فیصلے نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھا جائزہ اس ڈرامے پر۔ کہانی کی جذبات، اداکاری اور ہر موڑ پر اپنی رائے تو دے دی، لیکن آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگلی بار ایک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ ملوں گی، تب تک خوش رہیں۔